آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے یہودی کے بارے میں جس کو قتل کیا گیا تو لوگوں نے شکر ادا کیا۔ اس یہودی کا نام کعب بن اشرف یہودی ہے۔ یہ یہودیوں میں وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ طائی کی شاخ بنو نبان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو وہ بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حجوں اور دشمنان اسلام کی مدد سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات کو آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداحہ سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ کرنے لگا جنگ کے لیے۔ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ ماتموں شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک پسندیدہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جنت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینے واپس آیا تو یہاں اگر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے صحت اذیت پہنچائی۔ اس نے اپنی حبیث طبیعت کی بنا پر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجوم میں بھی اشعار کہنے لگا۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عبادہ بن بشر اور ابو نائل جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عباس بن جبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کعب بن اشرف سے کچھ ایسا کہہ سکے کہ جس کی مدد سے اسے بھانسا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ دیں۔ کعب نے کہا، میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جب کہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا، تو پھر اپنے بیٹوں کو ہی رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے، بھائی ابن اشرف، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اس سے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ صیغہ راز ہی رکھیں۔ کعب نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو نائل رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی اس شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا، ہماری راہیں بند ہو گئی، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوروں پر بند آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اس ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائل رضی اللہ عنہ نے کہا میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ پر بھی کچھ بیچیے اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائل رضی اللہ عنہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ غرقت تک ان کی مشیت فرمائی، پھر فرمایا اللہ کے نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائل رضی اللہ عنہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی نئی نیلی دلہن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سنی ہوں جیسے گویا ہون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائل ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی۔ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، پھر ابو نائل رضی اللہ عنہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شب عجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ سینا راہ میں ابو نائل رضی اللہ عنہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائل رضی اللہ عنہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائل رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائل رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی ایک بار اور۔ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائل رضی اللہ عنہ نے بھی پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائل رضی اللہ عنہ نے پھر کہا بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب کی بار۔ ابو نائل رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑے لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیروں پر لگا کر چر بیٹھے، کدال آر پر ہو گئی اور اللہ کا دشمن وہیں ڈیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ گرد و بیش میں ہلچل مچ گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ انہیں واپسی میں انہیں اٹھا لیا اور بقیہ گرگت پر پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا وجہک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث رضی اللہ عنہ کے زخم پر لہاب دن لگا دیا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ اس واقعے کی تفصیل ابن ہشام صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کی ہٹ درمی اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں کہ امن و امان کے ساتھ ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے والوں اور عہد و پیما کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو نصیحت کارگر نہیں ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کو قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبکدوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے۔